پھر اس کے بعد اگلا ترک ذنوب اور ترک معاصی، گناہ چھوڑ دینے کی اگلی برکت یہ کہ انسان کو امن محسوس ہوتا ہے اپنے اندر. واہ واہ واہ، فرسٹریشن ختم ہو جاتی ہے. یہ جو انسان سے آپ یہ بھی سنتے ہیں نا جی ہر وقت بے چین رہتا ہوں، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، سکون نہیں ہے، غم لگا رہتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، انتشار فکری رہتی ہے، سنتے ہیں نا، یہ بھی گناہوں سے ہے. یہ بھی، اور اگر ترک گناہ ہو جائیں، توبہ ہو، ترک گناہ ہو، ترک معاصی ہو، اور اس کی طرف آدمی عبادت کی طرف چل پڑے. ایک ہے عبادت کرنا، یہ اضافی قدم ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ عبادت سے بڑا قدم ہے ترک گناہ. عبادت کرنا آسان ہے، عبادت تو سارا دن بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسی عورتیں دیکھی ہیں، ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں کہ عبادت میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے. عبادت میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے، مگر بدقسمتی جب عبادت سے فارغ ہوئی، مل بیٹھی تو کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دی. اس پر گفتگو کر، اس کی غیبت کر، اس کی کمزوری بیان کر، اس کا نقص کر، اس کے خلاف چغلی کر، وہ ساری عبادت آگ میں گئی، برباد ہو جاتی. اب بات کو سمجھ گیا نا؟ عبادت کرنا آسان ہے، ترک گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اس بات کو، اس جملے کو بھی پلے باندھ لیں، گھر میں جا کے لکھ لیں چند جملے جو بتائے ہیں میں نے. عبادت کرنا آسان ہے، زندگی میں گناہ ترک کر دینا مشکل ہے. یہ بڑی عبادت ہے. گناہ کا ترک کرنا یہ اللہ کی بڑی بندگی ہے. بندہ وہ ہے جو خدا کی نافرمانی چھوڑ دے. پھر ترک ذنوب سے اگلی برکت جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس کے لیے رزق آسان کرتا ہے. اگر وہ گناہ چھوڑ دے، ترک ذنوب، ترک عصیاں کر لے اور اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لے، تو اللہ اس کے لیے رزق آسان کر دیتا ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. پھر کیا؟ اور ایک نقطہ یاد رکھ لیں، جس سے محبت ہو جائے جی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ آپ کے آس پاس ہی رہے. محبوب کے بارے میں کیا جی چاہتا ہے؟ کہ زیادہ آپ کے آس پاس رہے، آپ سے بات چیت کرے، آپ کے سامنے رہے، زیادہ اوجھل نہ ہو. محبوب کی یہی پہچان ہے نا کہ جی چاہتا ہے آنکھوں سے اوجھل. ہائے ہائے، اللہ اس کا رزق آسان کر دیتا ہے. کیوں آسان کر دیتا ہے؟ وہ چاہتا ہے زیادہ میری طرف ہی رہے، ادھر رزق کمانے میں بہت زیادہ الجھا نہ رہے. ہائے، گورکھ دھندے میں الجھا، اگر سارا دن روز کمانے میں ہی الجھا رہا تو پھر مجھے یاد کم کرے گا. چونکہ اس کو محبت ہے، محبوب ہے، وہ چاہتا ہے مجھے یاد زیادہ کرے، میرے سامنے زیادہ رہے، مجھے پکارے، کہے اللہ. تو محبوب کے اللہ وہ کہے جی میرے پیارے بندے. وہ چاہتا ہے میرے ساتھ راز و نیاز کا وقت زیادہ ملے. پھر رزق آسان کر دیتا ہے کہ تھوڑی محنت سے رزق ملتا رہتا ہے، تھوڑی محنت سے رزق ملتا رہتا ہے. اور اگر رزق کم ملتا ہے، اگلی برکت یہ ہوتی ہے، رزق کم ملتا ہے تو ساتھ اس کی طبیعت میں قناعت کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ قناعت. وہ تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے رولا نہیں ڈالتا، 24 گھنٹے اس کا شکوہ نہیں رہتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا رزق کم ہو، جس کا رزق کم ہو، اگر مال اس کے وسائل کم ہو تو دو راستے ہیں. یا اپنی رزق کی کمی اللہ سے تعلق کے ذریعے دور کرے یا لوگوں سے مانگ کر دور کرے. فرمایا اگر اللہ کے ذریعے دور کرے گا تو اللہ تنگ دستی کا دروازہ بند کر دے گا، اور اگر لوگوں سے سوال کر کے منگتا بن کے ہر وقت لوگوں کے پاس جا، لوگوں کے پاس جا، سوال کر، درخواستیں دے، اگر لوگوں کے ذریعے دور کرے گا فرمایا ساری زندگی اللہ اسے کاروبار میں مصروف رکھے گا اور تنگ دستی کا دروازہ کھلا رکھے گا. اس کی تنگ دستی ختم نہیں ہوگی، بھوکا ہی رہے گا. کیا؟ بھوکا ہی رہے گا عمر پر، مانگتا رہے گا، بھوکا رہے گا. مانگتا رہے گا تو یاد رکھ لیں آپ، زندگی میں ایک نصیحت ہے اور آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، جو مانگتا ہے وہ عمر بھر منگتا ہی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا چولہا نہیں جلتا، کیونکہ منگتا ہو گیا نا. آقا نے فرمایا تھا الید العلیٰ
خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اوپر اور نیچے والا ہاتھ کون سے ہیں؟ فرمایا دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے کا ہاتھ ہے۔ فرمایا جو ہاتھ دیتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بھوک بھی ہو، رزق کم بھی ہو، تو منگتے نہ بنو، بے نیاز بنو۔ کیا منگتے نہ بنو، تو جو بے نیاز بنتا ہے پھر اللہ قناعت کے ذریعے اس کو بھر دیتا ہے۔